آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت بڑے ہی خوبصورت انداز میں اقرا کے طالب علم حافظ ابرار تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ ابتدائی طور پر چند گزارشات میں عرض کروں گا۔ آج کی یہ تقریب ان خوش نصیب طلباء و طالبات کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم جیسی عظیم دولت کو محفوظ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ان بچوں کو تلاوت قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یہ سعادت ہر انسان کو نہیں ملتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ اللہ جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنا خاص کلام عطا کرتا ہے، ان کے سینوں کے اندر یہ کلام محفوظ ہوتا ہے۔ انتہائی قابل احترام ہیں یہ بچے اور بچیاں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو، ان بچوں کو تا زندگی قرآن کو پڑھنے کی، یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ آج کے اس ماحول کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، طرح طرح کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اکثر والدین پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے اپنی مرضی کرتے ہیں، اور بچوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کے بالکل خلاف ہیں۔ تو اپنے بچوں کے اندر ایک صفت پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی یہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے اندر یہ صفت پیدا کریں، کہنا ماننے کی عادت ڈال لیجئے ان میں۔ اگر بچے کہنا ماننے کی عادت اپنا لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب وہ ماں باپ کا کہنا ماننا شروع کریں گے، ایک وقت آئے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے بھی بن جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے۔ یہ عادت اگر بچوں کے اندر کیا، بڑوں کے اندر بھی آ جائے کہ کہنا ماننے کی عادت، ظاہر ہے کہنا بندہ بڑوں کا ہی مانتا ہے، چھوٹوں سے تو منوایا جاتا ہے، تو بڑے اکثر جو ہوتی ہیں ان کی بات درست ہی ہوتی ہے، تو ان کی بات کو اگر کہنا ماننا ہم شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایسا مزاج بنا دیا تھا کہ آپ کی زبان نبوت سے بات بعد میں نکلتی تھی، اور اس پر عمل کا پہلو صحابہ میں پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ وہ تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ بس آپ کی زبان نبوت سے بات نکلے سے ہی اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایسا مزاج بن گیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عادت کو، یہ عادت بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، ایک دم نہیں ہو جاتا۔ آپ کہیں جی بچہ 10 دنوں کے اندر یہ چیز سیکھ جائے تو ایسا ناممکن ہے، مشکل ہے، بلکہ بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی، جتنا آپ آہستہ آہستہ سے عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ عادی بن جائیں گے بچے، خود بھی اس چیز کے عادی بن جائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈال لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے وقت، جمعہ کا دن تھا، کچھ صحابہ کو جہاد کے لیے بھیجا کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد فلاں جگہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اور اس میں ایک مشہور صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، ان کو بھی یہ فرمایا کہ آپ نے بھی ساتھ جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ آج جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی اور جمعہ پڑھانے والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو مجھے جگہ کا علم ہے، راستے کا معلوم ہے، تو میں کیوں نہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے بعد وہاں پہ چلا جاؤں، اور میں وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا۔ یہ ان کی سوچ کوئی بری سوچ نہ تھی، ایک ثواب کمانے کی سوچ تھی۔ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑے ثواب کی بات تھی کہ مسجد نبوی کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنا، اور جمعے کا دن ہونا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امامت کروانا، اب کتنے سارے ثواب اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہی سوچا کہ مجھے تو راستہ پتہ ہے، میں جمعہ پڑھ کے نکل جاؤں گا۔ آپ نے اس وجہ سے رک گئے آپ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کی۔ جب آپ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے
تو اللہ کے نبی کی جب نظر پڑی تو آپ نے آواز دی، یا عبداللہ ابن رواحہ، اے عبداللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو جن لوگوں کو جانے کے لیے کہا تھا اس میں آپ کا بھی نام شامل تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے آپ کے حکم کو توڑا نہیں ہے، میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، اور آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں گا، اتنا بڑا ثواب حاصل کر لوں گا، اس لیے میں رک گیا تھا۔ ابھی نماز سے فارغ ہو چکا ہوں، ابھی میں چلا جاتا ہوں، مجھے راستے کا علم ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے بڑی عجیب بات فرمائی، بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ، زمین و آسمان، اس کی جتنا بھی مال و دولت ہے، یہ سارے کا سارا اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو وہ لوگ جو صبح میرا حکم مان کے اس جگہ پر چلے گئے تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جیسے میں نے کہا تھا پہنچ کے آگے، بات تمہاری بھی تم نے ثواب کا سوچا تھا، لیکن ان کا مقام تم سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بات درست ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ہماری بات درست نہیں ہوتی، ہمارے بڑوں کی درست ہوتی ہے، تو اپنے بڑوں کی مان لینی چاہیے، ان کے ماننے میں خیر ہے اور انہی کی ماننے میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے اندر یہ عادت پیدا کر لیجئے کہ آپ کے بچے آپ کا کہنا ماننا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ العزیز یہی عادت آہستہ آہستہ جب بڑھے گی تو وہ پھر دین کا کہنا ماننے والے بھی بن جائیں گے۔ اور اس عادت کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی ذات سے ابتدا کرنا ہوگی، سب سے پہلے ہم کہنا ماننے والے بنیں گے تو ہماری اولاد بھی کہنا مانے گی۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو قانون ہے قدرت کا، قانون فطرت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے اگر ماں باپ کی نہیں مانتے تو ہماری اولاد بھی نافرمان ہوگی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے اندر یہ عادت پیدا کر لیجئے۔ اب میں آپ کے سامنے تلاوت قرآن کریم کے لیے دعوت دوں گا حافظ روشان کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو محظوظ کریں۔ حافظ روشان۔